صرف 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو رہائی دیں، 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ بتائیں کہ جی مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اس سے 10 گنا بڑا جلسہ عمران خان کر کے دکھا دے گا آپ کو، صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پہ پورا لاہور وہاں موجود ہوگا، پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت آپ بے شک نہ دیں۔ قائد کرپشن کا جلسہ دیکھا، اور صرف قائد کرپشن کو جس انداز سے یہاں مسلط کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو ایک کنوکٹ اشتہاری مجرم اور بھگوڑے کو ایک اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا، ان کو نہ صرف پروٹوکول دے رہے ہیں بلکہ سلوٹ کر رہے ہیں۔ کل آپ نے پولیس کو دیکھا، لاہور کی پولیس نے، اور اس کے جواب میں عدالت کے حکم سے باقاعدہ پرمیشن سے آج لاہور میں جو جلسے کی کارنر میٹنگ کی اجازت مانگی گئی تھی، وہاں پولیس نے جس طرح رات ہمارے وکلاء پہ، ان کے دفتروں پہ چھاپے مارے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان کے دفتر اور گھر توڑے، چادر چار دیواری کی پابندی کی، آج جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا، یہ فاشزم کی بدترین مثال ہے۔ اور آپ نے 3 دن پہلے بھی دیکھا، اسد کیسر، تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور بے شمار ہمارے کے پی کے دوستوں کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے، کچھ کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اغوا برائے بیان کا سلسلہ تو پچھلے کئی عرصے سے جاری و ساری ہے۔ وہ لندن پلان جس کو آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تھا، آج اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ مجرم نواز شہباز شریف جس نے اس ملک کو پچھلے 16 مہینوں میں بدترین قسم کی مہنگائی، بے روزگاری اور بدترین قسم کی معاشی تباہی دکھائی، لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کیے، آج وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ یہ سب سمجھتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، مصنوعی سانس ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری کے ذریعے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ناکام تجربے بند ہونے چاہیے، اس لیے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ ٹرو اسپرٹ میں جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں ان کو یہ پورا حق ملنا چاہیے۔ جبکہ آپ نے کل یہ بھی دیکھا کہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کس طرح ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو، اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا، عام یوتھ کیا سوچے گی، عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے سسٹم کے اندر، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے 1-1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں پچھلے 16 سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ پاکستان اور دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے۔ کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایک مجرم جس کا پیسہ باہر، جس کا کاروبار باہر، جس کے بچے باہر، جس کی پراپرٹیز باہر، جس کا علاج باہر، جس کی شادی غمی باہر، جس کا مرنا جینا باہر، اس ملک کو، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے، نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ وہ صرف اس عوام کو رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو۔ ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا ہے، واپس آیا پھر ڈیل کر کے، سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل معاہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ 10 سال کا ڈیل تھی۔ پھر دوبارہ خواجہ آصف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے، پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے۔ کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو کل
1 مہینہ پہلے کوئی بیانیہ لے کے کھڑا تھا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے لندن سے، پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیہ تبدیل کرو۔ کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو، ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمشنر نہ صرف بیانیہ پڑھوا رہا ہے بلکہ وہاں ان کو پروٹوکول دے رہا ہے؟ اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹس استعمال ہوئی ہیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ جنت کی ٹکٹیں بیچی گئیں، اس کے باوجود کہ ہونڈا 125 دیے گئے، اس کے باوجود کہ قورمے کی دیگیں دی گئیں، اس کے باوجود کہ لوگوں کو 5-5 ہزار دیا گیا، اس کے باوجود دنیا نہیں تھی، پبلک نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، نہ کسی کے اندر جذبہ تھا۔ یہ ہے وہ ٹرو لیڈرشپ جس شخص کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، وہ ہے لیڈر عمران خان، جس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کے غم، دکھ، درد وہ سمجھتا ہے، وہ اس ملک کے لوگوں کے۔ اور آج آپ نے معاشی تباہی کرنے کے بعد نئے دعوے، نئے وعدے، اور پھر اپنے ہی سگے بھائی کو شہباز شریف کو اس کے دور کا تقابل کر رہے ہیں 2017 کے ساتھ۔ 87 کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے، شہباز شریف کی حکومت تھی، اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازنہ میں آج ان کے زمانے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کون سا گر ہے، وہ کون سی آپ کی ٹیم ہے جو اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے اور اس ملک کو بہتر کرو گے؟ اس لیے کہ لوگ ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور آج ہماری وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں جن کو آج 6 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں، ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے؟ کیا عدالتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن، جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس بدبودار نظام کو دور کریں، اس میں بہتری پیدا کریں۔